جو آج اس عمل کو نہیں کرے گا وہ پورا سال بھر پچھتائے گا، اور جو آج اس عمل کو کر لے گا وہ پورا سال وہ معجزات دیکھے گا کہ اس کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ چاند نظر آتے ہی یہ عمل کرنے والوں کو رزق میں برکت ملے گی، کاروبار میں ترقی ملے گی، جادو، برے اثرات، نظر بد اور تمام آسمانی اور دنیاوی آفتوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ دل کے مسائل، بے چینی، ٹینشن کا خاتمہ ہو جائے گا، امتحانات میں کامیابیاں ملیں گی، بچوں کی حفاظت ہوگی، بیماریوں میں شفا ملے گی، بے روزگاروں کو نجات ملے گی، گھر میں سکون آئے گا، نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ اگر شادی نہیں ہو رہی تو اللہ کریم آسانی والے اسباب پیدا فرمائیں گے، رشتوں میں محبت ہوگی۔ اگر آپ یہ سب چاہتے ہیں کہ تو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر، یعنی رمضان کی چاند رات جیسے ہی چاند نظر آ جائے، آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ بس چند گھنٹے باقی ہیں۔ اس وقت دنیا بھر کے لاکھوں فرشتے آسمان کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ آج کی رات وہ رات ہے جس میں نصیب بھی کھلیں گے، قسمتیں بھی پلٹیں گی، رزق کے دروازے کھلیں گے، رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، رمضان کا چاند صرف چاند نہیں ہوتا، یہ قسمت بدلنے کا اعلان ہوتا ہے، یہ دروازے کھلنے کا وقت ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آسمان سے رحمتیں برسنے کا اعلان ہوتا ہے کہ تیرے وہ بندے، تیرے وہ بندیاں جو بے حد پریشان تھے، اس مہینے میں رحمتوں کے دروازے جب ان کے لیے کھلیں گے تو وہ اللہ پاک کی رحمتوں کو سمیٹیں گے۔ لیکن ایک بات جو میں آپ کو آج بتانے والا ہوں، رمضان کا چاند نظر آتے ہی اگر آپ یہ عمل کر لیں گے تو وہ خوشیاں آپ کو ملیں گی جو انسان مانگنے کی ہمت بھی نہ رکھتا ہو، اور یہی وہ عمل ہے جو آپ کو غربت سے نکال سکتا ہے، آپ کی بیماریاں دور کر سکتا ہے، آپ کی اولاد کی بلائی لکھ سکتا ہے، آپ کی شادی کے راستے کھول سکتا ہے، آپ کے رزق کو آسمان سے اتار سکتا ہے، اور آپ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر سکتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جیسے ہی چاند نظر آ جائے، آپ نے صحن میں آ جائیں یا چھت پر چلے جائیں، آپ نے جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند دیکھنا ہے تو اگر آپ کی وہ جگہ پاک ہے تو وہیں پر مصلی ڈال کر یہ عمل کر لیں۔ اگر وہاں نہیں کرنا چاہتے تو نیچے آ کر جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں پر اس عمل کو کر لیں۔ جو آج اس عمل کو نہیں کرے گا وہ پورا سال بھر پچھتائے گا، اور جو آج اس عمل کو کر لے گا وہ پورا سال وہ معجزات دیکھے گا کہ اس کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن جو چھوڑ دے گا پھر وہ ہر رات رو کر یہی کہے گا، کاش میں یہ عمل کر لیتا۔ اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ رمضان کا چاند دیکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ چاند نظر آتے ہی یہ عمل کرنے والوں کو رزق میں برکت ملے گی، کاروبار میں ترقی ملے گی، جادو، برے اثرات، نظر بد اور تمام آسمانی اور دنیاوی آفتوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ دل کے مسائل، بے چینی، ٹینشن کا خاتمہ ہو جائے گا، امتحانات میں کامیابیاں ملیں گی، بچوں کی حفاظت ہوگی، بیماریوں میں شفا ملے گی، بے روزگاروں کو نجات ملے گی، گھر میں سکون آئے گا، نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ اگر شادی نہیں ہو رہی تو اللہ کریم آسانی والے اسباب پیدا فرمائیں گے، رشتوں میں محبت ہوگی۔ اگر آپ یہ سب چاہتے ہیں کہ تو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر، یعنی رمضان کی چاند رات جیسے ہی چاند نظر آ جائے، آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ دعائیں سب سے پہلے آپ کی قبول ہوں گی، فرشتے آپ کے لیے اللہ پاک سے خود رحمت کا سوال کریں گے۔ میرے وہ بہن بھائی جو رزق کی تنگی سے تھک چکے ہیں، جن کے گھر میں غربت بولتی ہے، جو ہر روز کی پریشانیوں سے ٹوٹ چکے ہیں، وہ تمام بہنیں، تمام بھائی رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر زندگی بدلنے والا یہ عمل کر لیں۔ جو نوجوان بے روزگار ہیں، محبت میں ناکام ہے، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، جو مایوسی میں ڈوب چکے ہیں، آج کی رات اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں، جاؤ دیکھو میرا کون سا بندہ پریشان ہے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو فرشتے خود آپ کے لیے اس عمل کی برکت سے اللہ پاک سے فریاد کریں گے۔ تو اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے، اس سے پہلے میری جن بہن بھائیوں نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کے لیے، اور آج رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی چاند رات کی خصوصی دعا میں شامل ہو کر آمین ضرور بولیں۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو عمل کا طریقہ کار بتاؤں گا۔ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولتے جائیں۔ اللہ کریم اس رمضان کی چاند رات کے صدقے ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے پیارے اللہ، یہ رمضان المبارک کا چاند تیری رحمت کی ایک نشانی ہے۔ اے اللہ، یہ تیری رحمت کی ایک بشارت ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کے اندھیرے ختم کر دے، ہماری زندگی کی مشکلات آسان کر دے، ہماری تقدیروں میں روشنیاں بھر دے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں لیکن تیری رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ واسطے اس رمضان المبارک کے چاند کے، جس کو اندھیرے کے بعد تو دوبارہ روشنی دیتا ہے، اے اللہ اس رمضان میں ہماری ساری دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہماری ماؤں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے بچوں کی دعائیں قبول فرما لے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ، جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اے اللہ پاک ان کی مرہم بن جا۔ اے اللہ، جو بے گھر ہیں، اے اللہ انہیں سکون عطا فرما دے، ان کے دلوں میں محبت اتار دے۔ اے اللہ، جو لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی قبروں کو روشن کر دے، ان پر اپنی رحمت کی بارش کر دے۔ جو امت مسلمہ پریشان ہے، اے اللہ ان پر آسانیاں فرما۔ اے اللہ، جو دکھ یہ دیکھ رہے ہیں، اے اللہ انہیں دور فرما۔ اے اللہ پاک، تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ، آج ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا۔ اے اللہ، آج کی رات ہمارے دلوں کو نور سے منور کر دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی سے قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ، ساری امت مسلمہ کی حالت بہتر کر دے۔ اے اللہ، جو ظلم کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ اس رمضان المبارک کے صدقے ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ پاک، جو تکلیف میں ہیں، جو بھوکے ہیں، جو خوف میں ہیں، ان پر اپنی خاص مدد نازل فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں رمضان میں نمازوں کا پابند بنا دے، ہمیں قرآن کی تلاوت کی مٹھاس عطا فرما دے، ہماری سحری اور افطاری میں برکت عطا فرما دے، ہمیں نفلی عبادتوں کا شوق عطا فرما دے، ہماری ان تمام راتوں کو نورانی راتیں بنا دے۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بہترین روزگار کے دروازے کھول دے، جو قرض کی وجہ سے ٹوٹ چکے ہیں ان کو سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، ان کا سہارا بن جا۔ اے اللہ، ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے، کاروبار کو ترقی عطا فرما دے، گھر میں خوشحالیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں اپنے کرم سے شفا عطا فرما دے، جو ہسپتالوں میں ہیں، بے بس پڑے ہیں، اے اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ اے اللہ، جو اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، اے اللہ پاک ان پر اپنی رحمت کی خاص بارش نازل فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے بچوں کو ذہانت عطا فرما دے، ان کے امتحانات کو آسان کر دے۔ اے اللہ، جنہوں نے امتحانات دے دیے ہیں ان کی غائبانہ مدد فرما دے، ان کو امتحانات میں نمایاں کامیابیاں عطا فرما دے، جن کے دلوں میں علم کی روشنی داخل ہے، اے اللہ پاک ان کی مستقبل کی راہیں روشن فرما دے، ان کو دین اور دنیا دونوں جہان میں کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ، جن بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے نصیب اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑ دے، جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، ان میں محبت پیدا فرما دے، شوہر اور بیوی میں محبت بڑھا دے، گھر میں سکون، آرام اور عفت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و کار اور تمام مسلمان مرد اور عورتیں جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان میں بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ، جتنے اس کے عزیز و کار، پیارے دوست، پیارے رشتہ دار جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کو اس رمضان کی چاند رات کی دعا کا ثواب پہنچا دے، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، ان کی دنیا میں رہتے ہوئے جانے انجانے میں انہوں نے جتنی بھی خطائیں کی سب کو معاف فرما دے، انہیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ آج کی اس رمضان کی چاند رات کے صدقے ہماری زندگیاں بدل دے، اس مہینے کی ہر رات میں اے اللہ پاک ہماری زندگی میں معجزے کر دے۔ اے اللہ، ہماری غلطیاں معاف فرما دے، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ سے جوڑ دے، زندگی کے تمام دروازے کھول دے۔ اے اللہ، اس رمضان کے پورے مہینے میں ہم سب پر اپنی رحمت کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ اے اللہ، کوئی بھی ہاتھ اس دعا میں آج خالی ہاتھ نہ رہے۔ اے اللہ پاک، تجھے پیارے حبیب کا واسطہ آج کوئی بھی ہاتھ اس دعا میں خالی نہ رہے۔ اے اللہ، جو جہاں سے اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان، ایران، فلسطین، شام، UK، کینیڈا اور جہاں سے تیری امت مسلمہ اس وظیفہ ریل چینل پر ابھی اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ
اللہ پاک تجھے اس رمضان المبارک کا واسطہ، رحمت و برکتوں والے مہینے کا واسطہ اے اللہ اس پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے، اس کی تمام دعائیں قبول اور منظور فرما لے، اس کی تمام مشکلات حل فرما دے، اس کے گھر میں کشادہ رزق عطا کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے حضور حاضر ہیں، اے اللہ رمضان المبارک کا رحمت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اے اللہ آج کی اس رمضان کی چاند رات کے صدقے ہم سب پر اپنا فضل و کرم نازل فرما دے۔ رحمتوں کا یہ مہینہ اللہ پاک ہمارے لیے ایسا مہینہ بنا دے کہ ہم اس کے بعد کبھی کوئی گناہ نہ کر سکیں۔ اے اللہ پاک رمضان تک ہمیں ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ اس پورے مہینے میں ہمیں سارے روزے رکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس مہینے میں ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ اس مہینے میں قرآن پاک ختم کرنے والا بنا دے، 5 وقت نماز کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرنے والا بنا دے، ذکر اذکار کرنے والا بنا دے، سارے روزے رکھنے والا بنا دے، باجماعت تراویح ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو رمضان المبارک میں ہم نے اپنی پلاننگ بنائی ہے، اے اللہ جو رمضان المبارک میں ہم نے روزے رکھنے ہیں، یا اللہ جو بھی ہماری نیتیں ہیں، اے اللہ پاک اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک میں تیرے بے شمار بندے بخشے جاتے ہیں، اے اللہ آج بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے۔ اے اللہ پتہ نہیں اگلا رمضان المبارک ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ اے اللہ یہ جو پیچھے شعبان کا مہینہ گزر گیا ہے، اے اللہ شب برات والا مہینہ، حساب و کتاب والا مہینہ، نامہ اعمال والا مہینہ، پتہ نہیں اس رات میں ہمارے ساتھ تو نے کیا معاملہ فرمایا۔ اے اللہ تیرا کروڑ شکر ہے کہ تو نے ابھی ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ اے اللہ اس رمضان میں ہمارے جسم سے کمزوری کو ختم کر دے۔ اے اللہ وہ طاقت عطا کر جو تیرے لیے روزہ رکھ سکے، اے اللہ وہ طاقت عطا کر، وہ قدم عطا کر جو تیری مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکے، اے اللہ وہ زبان عطا کر جو ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہے، اے اللہ وہ آنکھیں عطا کر جو تیرا قرآن پاک پڑھ سکیں۔ اے اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں ہمارے نصیب میں نیکیاں، رحمتیں، برکتیں اور تقدیر بدلنے والے فیصلے لکھ دے۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کے صدقے ہماری مالی تنگی کو دور فرما دے، ہمارے گھروں میں برکت ڈال دے، ہمارے گھروں میں رزق کی تنگی کو دور کر دے، ہمارے گھروں کے چاروں کونے سے رزق کے دروازے کھول دے، ہماری آنے والی زندگی میں پریشانی کو آنے سے پہلے ہی ٹال دے۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب کا واسطہ، تو وہ ذات ہے جو سب کو دیتی ہے۔ اے اللہ آج اس دعا میں تیرے جتنے بھی بندے، جتنی بھی بندیاں جہاں سے شامل ہیں، اے اللہ پاک انہیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ان کے گھروں میں کشادہ رزق عطا کر دے۔ اے اللہ جن بہن بھائیوں نے جہاں سے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ جس بھی پریشانی کے بارے میں بتایا، اے اللہ میں تو صرف تجھ سے دعا کر سکتا ہوں۔ اے اللہ اس رمضان کی چاند رات کے صدقے اے اللہ اس کی حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ جو بہنیں اپنے شوہروں کے لیے بیرون ملک سفر کے لیے دعا کر رہی ہیں، اے اللہ ان کے کاغذوں میں جو بھی رکاوٹیں ہیں اے اللہ پاک اسے دور فرما دے۔ اے اللہ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اے اللہ جس بہن نے جس بھی دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کا کوئی بھی عزیز و کار ہسپتال میں زیر علاج ہے، گھر میں زیر علاج ہے، اے اللہ اس کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے وہ بندے بندیاں جو رات کو دعائی کھائے بغیر نہیں سو سکتے، اے اللہ جو ایسی مرض میں مبتلا ہے کہ اس رمضان میں بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اے اللہ پاک انہیں بھی روزے داروں جیسا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ پاک انہیں اتنی صحت عطا کر کے وہ بھی تیرے لیے روزہ رکھ سکے۔ اے اللہ پاک تو وہ ذات ہے جو سب کو نعمتیں عطا کرتی ہے، اے اللہ تو وہ ذات ہے جو سب کو مہلت دیتی ہے۔ اے اللہ تیرے قبضے میں ہماری جان ہے، پتہ نہیں اس رمضان کے بعد ہمیں اگلا مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں، اے اللہ پتہ نہیں اس دعا کے بعد میں اگلی دعا کر سکوں گا یا نہیں۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ جتنی بھی مہلت باقی ہے، جتنی بھی سانسیں باقی ہیں، اے اللہ پاک اس دعا کے صدقے، اس رمضان المبارک کی چاند رات کے صدقے اے اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے والی زبان عطا فرما دے، ہمیں توبہ کرنے والا ذکر عطا فرما دے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ جب بھی آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ لیں، آپ نے باوضو ہو کر سب سے پہلے جس بھی مقصد، جس بھی حاجات کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے اس کی دل میں نیت کر لینی ہے، اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، اللہ پاک سے اس عمل کی برکت سے اپنے معاملات کو حل کروانے کے لیے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور 11 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش
پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا نماز والا درود ابراہیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان میں سے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھنا چاہتے، کوئی اور درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے 11 بار ہی ہے۔ جیسے ہی آپ کا 11 بار درود پاک مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورۃ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ 11 بار تلاوت کرنی ہے، سنجیدگی کے ساتھ کرنی ہے، جلد بازی میں نہیں کرنی۔ کس طرح کرنی ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن رب کل امر سلام، یا ختام مطلع الفجر۔ اسی طرح آپ نے سنجیدگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سورۃ قدر کو 11 بار تحفۃ نذرانہ عقیدتاً پیش کرنا ہے۔ جلد بازی میں عمل نہیں کرنا، سنجیدگی کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب آپ کا یہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے 111 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ اس آیت مبارکہ کو 111 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کا یہ بھی مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا واسع یا رزاق، یا واسع یا رزاق، اس کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کا یہ بھی مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ سے جو اس وظیفے کے آغاز میں 11 بار درود پاک پڑھا تھا، وہی درود پاک آپ نے دوبارہ سے آخر میں اتنی تعداد میں پڑھ لینا ہے۔ جب یہ عمل آپ کا پورا ہو جائے، یہ پورا عمل رمضان کا چاند دیکھ کر، آسمان کی طرف اگر آپ منہ کر کر چاند کو دیکھ کر کریں گے تو آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے اس عمل کو رمضان کا چاند دیکھتے ہی فوراً کریں، اور کوشش کریں کہ صرف اس عمل کو جیسی آپ رمضان کا چاند دیکھ لیں تو اس کے بالکل سامنے مصلی ڈال کر بیٹھ کر خاموشی سے، تنہائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے کریں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، رمضان کا یہ سال، یہ چاند رات صرف ایک بار آپ کو ملی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اگلے سال پتہ نہیں رمضان نصیب ہوگا یا نہیں، اور ہر انسان کو یہ موقع نہیں ملتا۔ جس کو مل جائے وہ خوش نصیب ہے، اور جو ضائع کر دے گا وہ اپنی قسمت خود بخود تاریخ کر لے گا۔ آج کی رات رب کے دروازے کھلے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، رحمتیں آپ کے نام کو تلاش کر رہی ہیں۔ بس آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیں۔ آج کی رات اللہ پاک سے مانگ لیں۔ آج آپ کے دلوں کی تمام مرادیں پوری ہونے والی ہیں۔ آج آپ کے دلوں کے درد خرید لیے جائیں گے۔ آج آپ کی تمام معاملات ختم ہو جائیں گے۔ آج آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ کی قسمت کا ستارہ اس عمل کو کرنے کے بعد چمک اٹھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، اور وہ جو آپ کو ابھی تک نہ مل سکا، اس رمضان المبارک کی چاند رات کے صدقے آپ سب کو وہ تمام نعمتیں، برکتیں، رحمتیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔